الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا اور جب ارادہ کرتے ہیں ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا امرنا مترفیہا تو حکم دیتے ہیں ہم ان کے امیروں کو فَفَسَقُوا فِيهَا بس نافرمانی کرتے ہیں وہ اس میں فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ بس ثابت ہو جاتی ہے ان پر بات فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا بس ہلاک کر دیتے ہیں ہم ان کو ہلاک کرنا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ اور کتنے ہی لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا نوح کے بعد وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اور کافی ہے آپ کے رب بِذُنُوبِ عِبَادِهِ ساتھ اپنے بندوں کے گناہوں کے خبیراً بصیراً خبر رکھنے والے دیکھنے والے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر احترام و اکرام محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، جیسا کہ ہر جمعۃ المبارک آپ دیکھتے ہیں ایک مضمون تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور حضرت قاری صاحب وہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں، احسن انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مضمون کو بیان کرتے ہیں، جس سے بڑے ہی انمول موتی آپ چن کر لے جاتے ہیں۔ تو قاری صاحب وہ کچھ دنوں سے ذرا بیمار ہیں اور طبیعت اس قابل نہیں تھی کہ وہ جمعہ پڑھا سکیں، تو مجھے حکم دیا کہ آپ جمعہ پڑھائیں اور جو لوگ آئیں انہیں کہیے گا کہ وہ میرے لیے صحت کی دعا کریں، اللہ تعالی اپنی رحمت اور اپنے فضل سے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور وہ اسی طرح ہر جمعے کی رونق بنے اور اپنے بڑے ہی مخصوص اور خوبصورت انداز سے آپ کو اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائیں۔ حقیقت یہی ہے، صحت بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت، اس کا احساس ان لوگوں کو ہی ہوتا ہے جو اس نعمت کی قدر کرتے ہیں۔ اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کے آنے سے پہلے صحت کی قدر کرو، یعنی اس صحت کو اللہ کی عبادت میں گزارو، حمد و ثنا میں گزارو، اللہ کی تسبیحات میں گزارو، نہ کہ وہ صحت نافرمانیوں میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف وہ صحت گزرے، اور پھر جب بیماری کا موقع آ جائے تو اس صحت کو سوچتا رہے اور پچھتاتا رہے کہ کاش میں نے کوئی اپنی صحت والی زندگی میں اچھے عمل کر لیے ہوتے۔ اللہ تعالی نے انسان کو اس روئے زمین پر اپنا جانشین بنا کر بھیجا ہے، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور اعلان کر دیا کہ میرے کتابیں اور میرے نبی تمہارے پاس آئیں گے
میری تعلیمات لے کر، اگر جس نے اس کتاب کی، اس نبی کی فرما برداری کی بات مانی، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، فرمان کے مطابق گزارا، پھر انہیں دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی وہ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ زندگی اور موت اللہ تعالی نے اس لیے بنائی ہے تاکہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو آزما سکے کہ میرے جو بندے جو مجھے رب کہنے والے، رب ماننے والے، جنہوں نے مجھ سے عہد کیا، جو رب العالمین نے عہد قرآن میں نقل کر دیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ فرمایا جب ہم نے بنی آدم سے، جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھوں میں تھے، یعنی ان کی اولاد سے عہد لے لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، اے ہمارے رب تو ہی ہمارا رب ہے، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اور میں یہ نہ کہنا قیامت کے دن کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اس لیے اس قرآن میں تجھے یاد کروا رہا ہوں کہ اس عہد کو نہ بھولنا جو عہد میرے پاس کر کے آئے ہو، یہ یاد دہانی کے لیے، کیونکہ قرآن واعظ و نصیحت کرنے والی کتاب ہے۔ اور پھر زندگی اور موت کو بنایا تاکہ اللہ دیکھ سکے کہ جس نے عہد کیا کیا وہ اس عہد کی پاسداری کر رہا ہے یا نہیں۔ سورہ عنکبوت کے شروع میں رب العالمین فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ الف لام میم واللہ اعلم بمرادہ۔ آیا انسان نے یہ گمان کر لیا کہ وہ کہے گا رب اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ پر ایمان لائے گا تو اسے آزمایا نہیں جائے گا، اس کی آزمائش نہیں ہوگی؟ حقیقت بات تو یہی ہے، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں جب انہوں نے کہا نا آمنا، ہم ایمان لائے اللہ پر، تو پھر ان کی آزمائش کی گئی، انہیں آزمایا گیا، انہیں تپتی ریتوں پر لٹایا گیا، انہیں جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، انہیں مارا گیا،
اور 70,000 انبیاء کو شہید کر دیا گیا، سر کی مانگ میں آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، دونوں باپ بیٹا پیغمبر، ان کو شہید کیا گیا، بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ ہم دیکھیں تم سے پہلے جو گزرے ہیں ان پہ بھی آزمائشیں آئی ہیں، انہیں آزمایا گیا۔ کیوں یہ آزمائش آتی ہے ایمان والوں پر؟ تاکہ پتہ چل جائے کون اپنی بات میں سچے ہیں اور کون جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اور سورہ ملک کے شروع میں فرما دیا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ فرمایا ہم نے، وہ ذات اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اس لیے کہ وہ دیکھے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، اور وہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں ایک وقت تک انسان کا امتحان ہے اور دنیا کی چیزوں کو مزین کر دیا گیا ہے، شہوات کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، ڈھیر مال کے ساتھ، سونا چاندی کے ساتھ، اور بہترین سواریوں کے ساتھ، اور کھیتوں اور بڑے بڑے کھیتوں کے ساتھ۔ فرمایا دنیا کو مزین کیا ہے، دیکھتے ہیں اس دنیا میں رہ کر میرا بندہ بنتا ہے یا دنیا کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور پھر جب لوگ راہ راست سے ہٹے نا، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر آئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کو رب العالمین نے ان کی قوم میں مبعوث فرمایا، نبی بنا کر بھیجا کہ جائیے جو عہد یہ لوگ کر کر آئے ہیں، یہ اس عہد سے منہ پھیر چکے ہیں، شیطان نے ان کو پھسلا دیا ہے، شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو جائیے اور انہیں جا کر وہ وعدہ یاد دلائیے جو وعدہ انہوں نے رب العالمین کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے اپنی قوم کی طرف اور وہ وعدہ یاد دلایا کہ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی غائبانہ پکار سننے والا نہیں ہے۔ اور صرف 1-2 دن کی بات نہیں ہے، قرآن نے کہا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں 950 سال مبعوث فرمایا۔ کوئی 1 ہفتے کی بات نہیں، 2 ہفتے کی بات نہیں، سال کی بات نہیں، 2 سال کی بات نہیں، 100 سال کی بات نہیں، 950 سال۔ سورہ نوح کا آپ مطالعہ کیجئے تو پھر آپ کو سمجھ آئے کہ اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں مبعوث فرمایا
اور وہ اس قوم میں 950 سال ٹھہرے، اور یہ انبیاء کے آنے کا تسلسل ختم نہیں ہوا، چلتے 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 یہ کڑی، یہ سلسلہ یہ آ کر بند ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء، اور جن میں سب سے آخری اور امام الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جن کی امت میں ہم ہیں، اور جن کی امت قیامت تک رہے گی، ان کی نبوت قیامت تک باقی رہے گی۔ کوئی جتنا بھی زور لگا لے، جو کچھ بھی کہے، جیسے بھی دلائل پیش کرے، وہ دلائل باطل ہوں گے، رد کر دیے جائیں گے، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی قومیں آئیں، اور جن قوموں کا قرآن نے تذکرہ کیا اور جن کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا، کیونکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے تھے، اور جنہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی، روئے زمین پر کفر کیا، شرک کیا، بدعمالیاں کی، انبیاء کو جھٹلایا، تو ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ یاد رکھیے، کسی بھی قوم پر اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آتا جب تک ان میں نبی نہ آ جائے، اور جب نبی آ جائیں اور اللہ کے احکامات کو لے کر اس قوم تک پہنچائیں، اس بستی تک پہنچائیں، اور وہ اس پہ عمل نہ کریں، انکار کریں اور کفر و شرک پر مصر ہو جائیں، تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا ہے۔ اور یہ جو 2 آیات میں نے سورہ بنی اسرائیل سے پڑھی ہیں، ان میں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ ان قوموں کو اس وقت تک تباہ نہیں کرتا جب تک ان میں نبی نہ آئے، اور اگر انبیاء نہ ہوں تو انبیاء کے بعد آنے والے ان کے نائب، جیسا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، سچے علماء، وہ ان لوگوں تک، ان بستیوں تک آتے ہیں اور سچائی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اگر وہ مان جائیں، اطاعت کر لیں، حکم مان لیں، تو اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، اللہ کے فضل ان پر نازل ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ بغاوت پر مصر رہیں، نافرمانی پر رہیں، اور دین سنانے والوں کو تنگ کیا جائے، مارا جائے، نکال دیا جائے، پھر جو حکم تھا، جو کام تھا، اس کی تکمیل ہوتی ہے اور اللہ کا عذاب ان قوموں پر آ جاتا ہے۔ اور اینڈ پہ انشاءاللہ میں انہی آیات کے ضمن میں موجودہ حالات، اس پر بھی قرآن کی روشنی ڈالوں گا، قرآن و حدیث سے انشاءاللہ بات کروں گا، کیونکہ یہ قرآن صرف مردے بخشوانے کے لیے نہیں آیا، قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن نہیں آیا،
پڑھ لیا اور پڑھ کے غلاف میں رکھ کے آلنے پہ رکھ دیا، اس کے لیے قرآن نہیں آیا۔ قرآن کا نصاب اللہ نے عرشوں سے ترتیب دے کر بھیجا ہے، اور اس نصاب پر جو چلے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے، اس کے سوا کوئی کامیاب ہونے والا نہیں۔ اور اس نصاب کو سب سے پہلے باپ بیٹا مانگنے والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دعا مانگ رہے ہیں، بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کی اور کہنے لگے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ہم نے کائنات کی سب سے بڑی یونیورسٹی قائم کر دی، اس کی بنیادیں رکھ دی ہیں، اور یہ کائنات کی سب سے بڑی یونیورسٹی، اس کے اندر عقائد کی اصلاح ہوگی، اخلاقیات درست کیے جائیں گے۔ یہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کوئی معلم نہ آ جائے، انہی میں سے ہو جو پڑھانے والا ہو۔ اور یا اللہ، نصاب کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، نصاب بھی تو عرشوں سے مقرر کر کے بھیج دے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کو پڑھ کے وہ سنائے ان مکے والوں کو، ان لوگوں کو، اور صرف قرآن پڑھ کے نہ سنائے۔ کوئی یہ سمجھ لے کہ یتلو علیہم قرآن پڑھنا ہی مقصود ہے، اور کوئی ختموں کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی تیجوں کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی ساتوں کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی اجتماعی دعاؤں کے لیے پڑھ رہا ہے۔ فرمایا نہیں، پڑھنے کا اپنا ثواب ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، جو کوئی اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے ایک حرف کی ایک نیکی ملتی ہے، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اور فرمایا الف لام میم، سورہ بقرہ کے شروع میں کوئی یہ نہ سمجھنے والا سمجھے کہ یہ ایک ہی حرف ہے۔ فرماتے ہیں میں نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، گویا کہ یہ جو 3 حرف ہیں ان کی 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ پڑھنے کا اپنا ثواب ہے۔ کوئی دنیا کی کتاب نہیں جس کو پڑھا جائے اور اس کی فضیلت اس طرح ہو، ثواب ہو، اور خود ساختہ کوئی بنا لے 48 کروڑ 50 کروڑ 49 کروڑ تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ کتاب کے بعد فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، تلاوت تک محدود نہ ہو، قرآن پڑھنا سکھایا جائے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، اور پھر ان کو وہ قرآن سکھایا جائے اور اس کے ساتھ حکمت کے انمول موتی ان کو ملے، اور جو قرآن سیکھا ہے اور جو حکمت حاصل ہوئی ہے
اس کے ساتھ اپنا تزکیہ نفس کیا جائے. وہ پڑھنے والے اپنا تزکیہ نفس کریں. اگر کوئی شرک کی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ شرک کو چھوڑ دے. اگر کوئی بدعت کی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ بیماری کو چھوڑ دے. اگر کوئی سود خوری میں ملوث ہے تو وہ سود خوری کو چھوڑ دے. اگر کوئی زنا میں ملوث ہے تو وہ زنا کو چھوڑ دے. اگر کوئی شراب خوری میں ملوث ہے تو وہ شراب خوری کو چھوڑ دے. یہ قرآن تزکیہ کرتا ہے. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنا لیا. وہ کامیاب ہو چکا ہے. کامیابی اس کے قدموں میں آ چکی ہے. اور کامیابی قدموں میں تب آتی ہے جب وہ اللہ کو یاد کرے اور جو اس نے 5 اوقات میں نماز مقرر کی ہے، فرض کی ہے، وہ نماز کو اس کے گھر میں آ کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ادا کرے. تو یہ انسان، اس کو حکم دیا گیا کہ تمہارے پاس نبی آئیں گے، ان نبیوں کی بات ماننا، نافرمانی نہ کرنا. اگر نافرمانی کی تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اور خصوصاً انبیاء، جہاں نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہاں دیکھ لیجئے، جہاں ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے وہاں دیکھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بات کر رہے ہیں تو وہاں دیکھ لیجئے، وہاں خصوصی طور پر جن سے خطاب کیا گیا، نبیوں نے جن سے خطاب کیا، وہ رؤساء اور سردار اور بڑے وزراء تھے. کیونکہ سرداری اس کا اپنا گھمنڈ ہوتا ہے، ڈیرے داری اس کا اپنا ایک تکبر ہوتا ہے. چودھری ہے تو اس کو اپنی پگ کا مان ہوتا ہے. اور وہ حقیقت یہی چلتی آ رہی ہے کہ جب سرداروں کے سامنے انبیاء نے اللہ کا قرآن اور اللہ کی وحی رکھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرآن رکھا، تو ان سرداروں نے کسی جگہ بے وقوف کہہ رہے ہیں اس نبی کو، کہیں پاگل کہہ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، جادوگر کہا جا رہا ہے، بے دین نعوذ باللہ کہا جا رہا ہے، دیوانہ اور مجنون کہا جا رہا ہے. اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ بڑے سردار. جو بڑے امراء اور سردار ہوتے ہیں ان کی بات کا رعایا پر بڑا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. اس لیے قرآن نے یہاں کہا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. فرمایا جب ہم اپنا حکم بھیجتے ہیں، نبی آتے ہیں، اور نبی جب آتے ہیں تو ان کا خطاب خاص طور پر رؤساء کو ہوتا ہے، سرداروں کو ہوتا ہے، جو عیش و عشرت میں مبتلا ہوتے ہیں اور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، جس طرح فرعون نے سمجھ لیا. کہنے لگا نا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند رب ہوں، بڑا رب ہوں، مجھے مانو، میرے سوا کوئی رب نہیں ہے. بڑا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور ہمارا مقصود ان تک بات پہنچانا ہوتا ہے کہ ان کے تک پیغام پہنچ جائے.
اور اس کے بعد وہ فسق و فجور میں جب مبتلا ہوتے ہیں، وہ مارا، وہ بڑے، وہ وزیر، وہ بادشاہ، وہ حکمران، فرمایا جب ہم ان کی طرف یہ پیغام بھیجتے ہیں تو وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو کر آگے بڑھتے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، تو ہماری بات بھی پھر سچ ہو جاتی ہے، ہم بھی ان پر آگاہ مسلط کر دیتے ہیں۔ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، نافرمانی کی، تو قرآن میں رب العالمین نے فرمایا وَقَوْمُ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور قوم نوح، انہوں نے جب جھٹلایا رسول کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، پھر ہمارا فیصلہ بھی تھا، ہم نے ان کو غرق کیا اور ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ پھر ہم نے نہیں دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس میں آ رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اس میں آ رہی ہے، پیغمبر سفارش کرتے رہ گئے، لیکن جب ہم نے عذاب کا فیصلہ کر لیا تو پھر پیغمبر کو بھی کہہ دیا دوبارہ اپنے بیٹے کی سفارش نہ کرنا، دوبارہ سوال نہ کرنا، اے نوح تیرا یہ بیٹا نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل درست نہیں تھے، اور ہم نے ان کو غرق کیا، زمین نے اپنا پانی چھوڑ دیا، آسمان نے اپنا پانی چھوڑ دیا، اور پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی لہریں انہوں نے قوم نوح کی صفائی کر دی، تباہ و برباد کر دیا۔ اور فرمایا وعادا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا۔ اس کے بعد اور قومیں آتی رہی، قوم عاد آئی، فرمایا دیکھو نا الم تر کیف فعل ربک بعاد، دیکھو نا ذرا عاد کا کیا حال کیا ہے ہم نے، ارم ذات العماد، جو کہ ارم ستونوں والے اور ستونوں کی طرح بڑے بڑے قد ہیں، فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ہم نے ان جیسے بے طاقتور زور آور پھر ہم نے روئے زمین پر پیدا نہیں کیے۔ قوم میں عاد ہے تو ان کو ہم نے تیز طوفان، تیز ہوا سے تباہ و برباد کیا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، دیکھیے نا قوم ثمود کا کیا حال ہوا، سب چیخ آئی، آواز آئی اور ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور جہاں سے وہاں ہی اونڈے منہ، ان کی جانیں نکل گئیں، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں، کوئی پہنچنے والا نہیں۔ فرمایا عاد، اس کے بعد آئے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ عاد کی باری آئی، انہوں نے بھی طاقتور بڑے بڑے قدوں والے، زمین پر پاؤں مارتے ہیں تو پاؤں دھنس جاتا ہے، اتنی طاقتور رب العالمین فرما رہے ہیں ہم نے ایسی پھر مخلوق دوبارہ پیدا نہیں کی۔ جب سرکشی پر آئے، بےایمانی پر آئے، انبیاء کو جھٹلایا، تکذیب کی، پھر ہمارا وعدہ بھی ہے وحق علیہ القول، پھر ہماری بات بھی سچ ہو کر رہتی ہے، ثابت ہو کر رہتی ہے، پھر ہم ہلاک کر کے رہتے ہیں اس قوم کو۔ اور فرمایا 7 راتیں
اور 8 دن مسلسل طوفان چلتا رہا، تیز ہوا، اور پٹک پٹک کر اس ہوا نے، اس طوفان نے ان کو مارا، اور ان کی حالت یہ تھی جیسے کہ کھجور کے تنے بکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، یہ ان کی حالت بنی۔ اللہ کا عذاب ان پہ آیا، اور سمود بھی، ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ فرعون بڑا بنا پھرتا تھا، انا ربکم الاعلی، فرمایا جب ہم نے فیصلہ کر لیا نا، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ بنی اسرائیل کو حکم ہو گیا جی چلیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر بنی اسرائیل کو نکل رہے ہیں۔ فرعون کو پتہ چل گیا، کہنے لگا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ مٹھی بھر جماعت ہے، انہوں نے سکون کوئی نہیں، یہ ہر وقت جناب سنوکھا کیتی پھر دینے، اج انہوں نے نہیں چھڈنا، اے مٹھی بھر جماعت کو اج روز کے رکھ دیں گے۔ یہی کہا جاتا ہے نا آج کے دور میں بھی، انہاں مولویاں نو ساہ نہیں، انہاں دینداراں نو ساہ نہیں، اے ملک نو کسے پاسے لگن نہیں دیندے، انہاں ملک وچ افراتفری پھیلائی ہوئی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں بتاؤ نا، ان مولویوں کو کب تم نے حکمرانی دی ہے؟ کب تم نے ان مولویوں کے حوالے یہ ملک کیا ہے؟ ہاں جو مساجد ان کے حوالے کی گئی ہے آج تک پہرا دے رہے ہیں، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، کبھی مسجد کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ تمہارے دروازے بند ہو جائیں گے، لیکن یہ اللہ کے گھروں کے پہرے دار ہیں، یہ آج تک پہرا دے رہے ہیں، اور ملک کی سالمیت میں اور ملک کی ترقی میں جتنا کردار ان علماء اور ان مولوی حضرات کا ہے شاید کسی کا ہو۔ یہی کہا فرعون نے بھی، نکل کھڑا ہوا لشکر لے کر، فوج لے کر، آج چھوڑیں گے نہیں جی، آج ہلاک کر دیں گے، مار دیں گے، ان مٹھی بھر جماعت کو ہم ختم کر دیں گے۔ فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق، جب آ گیا نا عذاب، پکڑ لیا اللہ نے، ڈوبنے لگا، پورے کا پورا لاؤ لشکر بھی اور فرعون خود بھی، اور جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، آج کہہ رہا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ او بنی اسرائیل میں ایمان لے آیا، میں من گیا وہاں، تے کنوں من گیا وہاں جس الہ نو تساں من لیا، اوہی حاجت روا وے، اوہی مشکل کشا وے، اوہی کار ساز وے، اوہی سارے دا رب ہے، اوہی رب العالی وے۔ میں اج اقرار پہ کرنا وا تے میں ایمان لے کے آنا تے میں او دا فرما بردار بننا وا۔ ایک اس وقت جس وقت ڈبکو ہو گئی ہے، روتے لگ گئے نے، ہاں ایک قوم ایسی ہے جنہوں اللہ نے بچا لیا، جنہیں دے اتنے آیا ہوا عذاب اللہ نے موڑ دیتا۔ فرمایا فنفعها ایمانها الا قوم یونس، او عذاب آ چکا ہے، گہرے بادل، دھواں چھا چکا ہے گھروں کی چھتوں تک، اور انہیں سمجھ آ گئی جو پیغمبر کہہ کر گئے تھے وہ سچ ہونے والا ہے۔ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر، مال مویشی لے کر، بچے لے کر، عورتوں کو لے کر کھلے میدان میں نکل آئے اور رونے لگے، اللہ سے معافیاں مانگنے لگے۔
اور کہنے لگے یا اللہ تو ہمیں نجات دے دے، ہم تیرے نبی پر ایمان لے کر آئیں گے، تیری ہدایت کو تسلیم کریں گے، مانیں گے۔ اللہ نے اس عذاب کو ہٹا دیا، فرمایا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، ہم نے ان کو ایک وقت تک نفع دیا تھا، تبھی موت مر کر دنیا سے گئے۔ یہ ایک ہی قوم تھی، وہ رب العالمین ہے جس کی سن لے معاف کر دے، اور جس کو پکڑنے پر آئے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو تو بڑا بنا پھرتا تھا، مال تھا نہ تیرے بعد، وفرعون ذی الاوتاد، قرآن نے کہا میخوں والی فوج، جس کو مار دیتے، جس کو ہلاک کرنا ہوتا تھا، کیل ٹھوک ٹھوک کر ان کو مار دیتے تھے، بڑی طاقتور فوج، بڑا گھمنڈ والا۔ آج کیا کہہ رہا ہے میں ایمان لاتا ہوں۔ فرمایا پہلے تو کیا کرتا رہا ہے، پہلے تو بڑا نافرمان بنا پھرتا تھا، فساد کرنے والا روئے زمین پہ، قتل و غارت کرنے والا، شرک کرنے والا، بے ایمانی کرنے والا، نبی کی تکذیب کرنے والا، نبی کو تکلیف دینے والا، آج کس منہ سے بات کرتا ہے؟ جبریل کو حکم ہوا اس کے منہ میں مٹی ڈالیے، بند کیجیے اس کا منہ۔ فرمایا یہاں تک بات ختم نہیں کی، دیکھ ہم تیرے ساتھ کرنے کیا والے ہیں کہ تیرے پاس بھی بڑے بڑے فرعون آئیں گے، بڑے بڑے اپنے آپ کو بڑا بنانے والے آئیں گے، کوئی مال کے زور پر بغاوت کرے گا، کوئی طاقت کے زور پر بغاوت کرے گا۔ فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ تیرے بدن کو لوگوں کے لیے عبرت بنانے لگے ہیں، لوگ دیکھیں گے اور دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے رؤساء، کہ جو رؤساء اور حکمران اللہ کی بغاوت میں اور اللہ کی نافرمانی میں حدوں کو تجاوز کرتے ہیں، ہم پھر ان کے ساتھ یہ حال کرتے ہیں۔ آج سے تیرا جسم محفوظ کر دیا جائے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کثرت لوگوں کی وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، تجھے ہم نشانی بنانے لگے ہیں، ان کی تجھے دیکھ کے عبرت حاصل کریں گے۔ اسی طرح قوم لوط پر اللہ کا عذاب آیا۔ اب آنے لگے ہیں ہم اپنے مضمون کی طرف اور ان آیات کی طرف جو آیات ہم نے پڑھی۔ قوم لوط کی طرف اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے میں کس طرف بات کرنے والا ہوں اور کیا بات کرنے والا ہوں، کیونکہ ہر ایک عقل مند اور زیرک انسان ایسا ہے بیٹھا ہے، اور ہر ایک کے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس معاشرے میں، اس ملک میں اور اس دنیا میں کیا حالات ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نے ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اور وہ قوم بہت بڑی بے حیائی میں ملوث تھی، بدکاری میں ملوث تھی۔ اور قرآن مجید میں سورہ اعراف میں رب العالمین نے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کر رہے ہیں، اور میری قوم کن چکروں میں پڑ چکے ہو،
کن کاموں میں پڑ چکے ہو، کس بے حیائی میں پڑ چکے ہو. اس سے پہلے اس طرح کی بے حیائی کسی نے بھی نہیں کی. مردوں کی مردوں کے ساتھ شادی، اس طرح کی بے حیائی آج تک تم سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی. کس چکر میں پڑ چکے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے حلال بیویاں رکھی ہیں، نکاح کرو، ان کو اپنے گھروں میں لے آؤ. اور تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ ان حلال اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مردوں اور لڑکوں کے پیچھے بھاگنے لگے ہو. اور قوم کا جواب قرآن نے نقل کیا، ذرا قوم کا جواب بھی سنیے گا. قوم جواب دینے لگے اور لوط علیہ السلام کو کہنے لگے وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. جواب تو یہ دینا چاہیے تھا کہ ہاں یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، آج تک ہم نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو اے لوط ہم بات مانتے ہیں، ہم چھوڑتے ہیں، لیکن کہنے لگے یہ لوط پیغمبر کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو اور ان کے ماننے والے کو نکال دو اس بستی سے. یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں. آج بھی یہی جواب ہے. جب بھی کوئی قوانین ایسے یہاں پاس کیے جاتے ہیں جن میں سری اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے اور شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور دین اسلام کی دھجکیاں بکھیر دی جاتی ہیں، تو بات کرنے والے جب بات کرتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے اے بڑے آئے پاک باز فلانے، ان آج تک ملک میں کسی لین سے پہن نہیں دیتے، ترقی نہیں کرن دیتی، انہیں کسی پاسے ملک میں لگن نہیں دیتے، انہوں کو کسی اور ملک کے چلے جاؤ، چھڑ دو اس پاکستان نو، سانو جین دیو، سانو روشن خیال بنن دیو. اسی روشن خیال تد بننے ہیں جب اسی اللہ کے رسول نے نافرمان بنی. تو یہ روشن خیالی یہ تو جہنم میں لے کے جانے والی ہے. لوط علیہ السلام نے جب کہا تو کہنے لگے بڑے پاک باز جی، بڑے نیک آئے جی، سانو تبلیغ کر دینے، انہوں نے کڈو بستی وچوں. لوط علیہ السلام بڑے پریشان. قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ.
اور یہ تورات کا حافظ تھا، اس کے خزانوں کا حال یہ تھا کہ خزانے نہیں، خزانے کی چابیوں کو ایک بہت بڑی طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی، خزانے کی چابیاں، خزانے نہیں چابیاں، اور اس نے بغاوت کی، نافرمانی کی۔ فرمایا پھر ہمارا بھی حکم آ گیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، لاہو لشکر سمیت، مال و متاع سمیت، فوج سمیت، نوکر چاکوں سمیت، محلات سمیت، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے زمین کے اندر اس کو بھی، اس کے مال و متاع کو بھی، اس کے محلات کو بھی، سب کے سب کو دھنسا دیا، آج تک کوئی پتہ نہیں چلا کدھر گیا۔ تو یاد رکھیے، کامیابی کا معیار طاقت نہیں، کامیابی کا معیار دولت نہیں، کامیابی کا معیار اللہ سے ڈرنا، اور جو رسول اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث فرمایا گیا ہے، آپ کی تعلیمات پر چلنا اور آپ کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو اپنا آئیڈیل بنانا، یہ اصل کامیابی ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا، فرعون کو غرق کیا، اس کے لاہو لشکر کو غرق کیا، اس کے محلات پیچھے رہ گئے، نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے غرق کیا۔ تو پھر جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی نا، اور ان سرداروں نے، ابو جہل نے اور ان نے سرداروں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی نا، آپ کو شیب ابی طالب گھاٹی میں قید کیا، آپ کی بیٹیوں کو نیزے مارے گئے، صحابہ کو تکلیفیں دی گئیں، حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا گیا۔ فرمایا پھر جب نبی کی تکذیب ہوئی اور نبی اس علاقے سے نکلنے لگے، حکم آ گیا ہجرت کیجیے۔ جب نبی ہجرت کر جائے تو پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پھر فرمایا ہم نے ان کو عذاب دیا، اور وہ عذاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور آپ کے شمع رسالت کے پروانوں کے ہاتھوں غزوہ بدر میں دردناک عذاب دیا تھا۔ ان کی گردنیں کٹیں، ان سرداروں کی گردنیں کٹیں جن میں بے ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون ابو جہل، اور جب دنیا سے، یہ تو فرعون تھا نا، قرآن نے تذکرہ کیا، آخر پہ جب اسے اپنی موت نظر آئی تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں، میں مانتا ہوں بنی اسرائیل کے الہ کو، لیکن یہ اتنا بے ایمان اور سرکش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ابو جہل کا کیا بنا، اور نبی کی زبان سے بات نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر صحابہ شمع رسالت کے پروانے اس بات پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھاگ کھڑے ہوئے، تلوار ہاتھ میں ہے، ڈھونڈ رہے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ایک جگہ زخمی حالت میں ابو جہل پڑا ہوا ہے، عبداللہ بن مسعود اس کی چھاتی پر چڑھ گئے، چھاتی پر چڑھے اور بالوں سے پکڑا اور گردن کو قلم کرنے لگے تو پوچھنے لگا اوے میری چھاتی پر چڑھنے والے تو کون ہے، تعارف تو کروانا۔ کہا میں عبداللہ ابن مسعود، وہ بکریوں کا چرواہا جو مکے میں بکریاں چرایا کرتا تھا، جسے اللہ نے ہدایت دے دی۔ کہنے لگا او بکریوں کے چرواہے، آج بڑی اونچی جگہ پر چڑھ گیا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرعون هذه الامہ، امت کا فرعون آج بڑی اونچی جگہ پر تو بیٹھ گیا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود کہنے لگے او اللہ کے دشمن، تجھے اللہ نے آج ذلیل و رسوا کیا،
اور اللہ نے آج اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے نبی کی مدد کی اور اس کو غلبہ دیا، تیار ہو جا، آج تیری گردن اتار کر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے رکھوں گا۔ کہنے لگا اے میری گل ایک مان لے، آخری ویلے ایک گل مان جا مارن تو پہلے۔ فرعون کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمن، یہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا میری گردن کو ذرا نیچے سے رکھ کے قلم کرنا، تاکہ جب یہ گردن دوسرے سروں کے اندر پڑی ہوئی ہو تو پتہ چلے کسی سردار کی گردن پڑی ہے، کسی سردار کی گردن پڑی ہے۔ 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے غزوہ بدر میں، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جانے لگے نا تو آپ رو رہے تھے مکے کو، بیت اللہ کو دیکھ، اور بیت اللہ میرا دل نہیں کرتا تجھے چھوڑنے کے لیے، پر کیا کروں یہ ظالم مجھے رہنے نہیں دیتے۔ حکم آ گیا ہے، نکلیے، قتل کی سازش بنا ڈالی کہ اب ایک ہی حل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ اور اسی لیے یہ قرآن کی آیت، اب آپ اس آیت کی طرف ذرا غور کیجئے تو آپ کو ساری تقریر کا لب لباب خلاصہ وہ معلوم ہوگا۔ فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا تو اس بستی میں نبیوں کو بھیجتے ہیں، ان بستیوں میں نبی آتے ہیں، نبی انبیاء نہیں تو ان کے نائب آتے ہیں، نیک لوگ آتے ہیں، علماء آتے ہیں، اور وہ اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اللہ کا حکم سناتے ہیں، اور وہ سرکش، وہ بے ایمان، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، نافرمانیاں کرتے ہیں، عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ مشہور قرات میں امرنا ہے اور دوسری قرات میں امرنا بہا۔ اس کا مفسرین معنی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی عیش و عشرت کرنے والے حکمران عیاش اللہ اس قوم پر مسلط کر دیتے ہیں، اور ان کی عیاشیوں اور بدماشیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب بھیج دیتے ہیں۔ مفسرین نے یہ بھی معنی کیا ہے امرنا بہا۔ دیکھ لیجیے، آپ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کے حکمران وہ کتنے نیک ہیں یہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کی رعایا ہوگی اور اس رعایا کے جس طرح کے اعمال ہوں گے، اللہ ان اعمال کو حکمرانوں کی صورت میں ان پہ مسلط کر دیں گے۔ مجموعی عذاب ایسے نہیں آتے، طوفان ایسے نہیں آتے، سیلاب ایسے نہیں آتے، زلزلے ایسے نہیں آتے، ان کے پیچھے بہت بڑی بغاوتیں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں۔ اور اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے، شرک جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہاں شرک کا کیا حال ہے، وہاں کس طرح شرک کیا جا رہا ہے۔ اور قرآن نے کہا کائنات میں اگر کوئی ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، تو وہ شرک ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ جب وہ ظلم اپنی حدوں پر پہنچ جائے پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا بھی برسنے لگتا ہے، پھر اسباب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، پھر حفاظتوں کے انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، پھر اجتماعی توبہ ہی کام آتی ہیں، اور پھر کوئی بھی چیز، کوئی بھی سہولت، کوئی بھی مشینری پھر اللہ کے عذاب کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے، حکمرانوں کو چاہیے کہ اعلان کریں، اور اعلان کر کے عوام الناس کو کہا جائے کہ وہ اپنے گھروں سے
اور جا کر توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ قحط کا عذاب ہمارے ملک میں آ چکا ہے، مہنگائی کا عذاب ہمارے ملک میں ہے، حکمرانوں کی صورت میں عذاب وہ ہم پر مسلط ہے، سیلاب کی صورت میں عذاب وہ ہم پر مسلط ہے۔ ہمیں بھی اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر اور کس جگہ کھڑے ہیں، ہر ایک کو دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس کی نگرانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور ایک تو ہے شرک، اور شرک یہ اللہ کے ساتھ غداری کرنا ہے، اور اس کے بعد ہے بدعت، بدعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ بہترین بات، خیر والی بات وہ کتاب اللہ کی ہے، اللہ کا قرآن ہے، اسے پیش کیا جائے۔ اور بخیر الہدی ہدی محمد، اور بہترین ہدایت وہ ہدایت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو نئے کام دین میں گھڑ لیے جائیں اپنی طرف سے، جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، ان کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن یہ کون ملوث ہوتے ہیں ان میں؟ امراء۔ اب باتیں کچھ ذرا سخت ہونے والی ہیں، کیونکہ ہم جس مقام اور جس سٹیج پر بیٹھے ہیں، اگر ہم آپ کو قرآن و حدیث کے ساتھ حقیقت نہ بتلائیں تو قیامت والے دن آپ ہمارے گریبانوں سے پکڑیں گے۔ مشرک اور دوسرے لوگ وہ اگر تیجے ساتے چالیے کریں تو وہ بدعتی ہیں، اور ہمارے موحد حضرات وہ اجتماعی دعائیں وہ کریں تو وہ بالکل جناب ٹھیک ٹھاک ہے، ان کی قبولیت ہو رہی ہے۔ کوئی انصاف کے ترازو میں جب رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ نام چینج ہو گیا، بات وہی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفاتیں نہیں ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے نہیں پڑھائے؟ اور پھر جنازے کے بعد جو معاملات تھے وہ حدیث میں موجود نہیں ہے؟ بدعات کرنے والا بندہ وہ کسی بھی رنگ میں ہو، یاد رکھنا وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یہ نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لگاتا ہے کہ یہ وہ نیک عمل ہے جس کا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا اور مجھے پتہ چل گیا ہے، اور وہ بہتان لگاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتوں کو آپ پر تمام کر دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے۔ اب وہ یہاں کہے نہیں جی نہیں میں اجتماعی کروں گا، کہاں اجتماعی دعا ثابت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ دنیا میں گزارا چل جائے گا، ناپ کو بٹھانے کے لیے لوگوں کو راضی کر لو گے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، تصویریں کھینچی جائیں گی، پتہ چلے فلانا آیا تھا فلانا آیا تھا مشہوریوں کے لیے۔ سن لینا بدعتی کا انجام میرے مدنی مرشد کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور وہ حوض کوثر پر میں موجود ہوں گا، اور وہ حوض کوثر پر آئیں گے اور فرشتے ان کے درمیان حائل ہو جائیں گے، انہیں دور کریں گے، مجھ سے دور ہٹائیں گے۔ میں کہوں گا آنے دو، یہ میری امت کے لگتے ہیں، یہ خوبصورت چہرے
اور نئے سے نئے قانون اسمبلیوں میں پیش کیے جا رہے ہیں. ٹرانسجینڈر کے نام سے نیا قانون اسمبلی میں لے آئے ہیں کہ مرد چاہے عورت بن جائے، عورت کی مرضی ہے تو چاہے مرد بن جائے. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم قرآن تو کیوں نہیں پڑھتے؟ کدھر چلے گئے ہو تم؟ اور سورہ نساء کو کھولو نا. رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان کہنے لگا ہے کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، انہیں دین اسلام سے دور کروں گا. وَلَا آمُرُ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ میں انہیں جھوٹی آرزوئیں دلاؤں گا. اللہ غفور الرحیم میں تم معاف کر دے گا. کچھ نہ کر، نماز نہ پڑھ، یہ ہے نہیں نبی کے خلاف کام کیتی آ. اوے تو نبی دی امت وچوں ہے تے نبی دی امت نہیں بخشنا تے کنے کیا جانا ہے؟ اے میں آرزوئیں دلاواں گا. فرمایا والا آمرنہم میں انہاں نوں حکم دیاں گا فلا یبتکن آذان الانعام جانور دے کن پھاڑ کے جو انہاں وچ کی کرن گے کناں نوں پھاڑ کے تے انہاں وچ لا دین گے نا اے فلانے پیر دے، اے فلانے دے، اے فلانے پیر دے، اے فلانے دا وقت کر دیا گیا ہے. اللہ تو سبحا غیر اللہ دیاں نظراں نیازاں اے دین گے. آخری لفظ فلا یغیرن خلق اللہ میں اللہ دی بنائی ہوئی تخلیق نو بدل دیاں گا. وہ تہاڈا قرآن کیوں نہیں دھیان جاندا؟ وہ قرآن نو دیکھو نا. اس تعلیم کے نصاب میں اگر قرآن کی بات نہیں ماننی تو مطالعہ پاکستان کی کتاب کو اٹھا لو جو 9th اور 10th کے نصاب سے شامل ہے، اور اس میں 2 قومی نظریہ کے اندر یہ شک لکھی ہوئی ہے کہ اس ملک میں جو بھی قانون بنے گا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بنے گا. اپنی کتابوں کو دیکھ لو. آگے ہم اللہ کے عذاب میں ہیں، اللہ کی گرفت میں ہیں. کہیں وہ نہ ہو ہم پہ بھی اللہ نہ کرے قوم لوط کی طرح پتھروں کی بارش برسا دی جائے. ہم اس کے متحمل نہیں ہیں. کیوں وہ قانون پاس کرتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اور سن لیجیے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد، یہ تو بات کرنے جنس تبدیل کرنے کی. سنو ابو داؤد کی روایت پڑھنے لگا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد جو عورتوں کے کپڑے پہنے اور وہ عورت جو مردوں کے کپڑے پہنے، فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یہ کپڑوں کی بات ہو رہی ہے. سنو دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، شعب الایمان کی یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور جو مرد وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر صبح و شام اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی لعنت اترتی ہے. اور تم اللہ کے قرآن کو بھول چکے ہو، میرے مدنی مرشد کے فرمان کو بھول چکے ہو، ملک کو کس دلدل میں لے کے جانے لگے ہو. اللہ کا وہ عذاب نہ کہیں ہم پہ آ جائے. اس لیے میں نے وہ حدیث پڑھی تھی، فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی، جو تم میں سے برائی کو دیکھے، اگر اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، صاحب اختیار ہے،
جو اسمبلیوں میں موجود ہیں، کچھ وہ بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ جب ایسے لوگ موجود ہوں تو پھر اللہ کے عذاب رک جایا کرتے ہیں۔ جب سارے کے سارے ایک ہی کشتی میں سوار ہو جائیں پھر دیر نہیں لگتی اللہ کے عذاب آنے میں۔ اور میں تم میں سے کوئی بری برائی دیکھے اور صاحب اختیار ہو، صاحب اقتدار ہو، تو اس برائی کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ روکے۔ اگر ہاتھوں سے سمجھ آتی ہے فساد ہوگا، نفرت پھیلے گی، فتنہ پھیلے گا، فرمایا پھر اس زبان کے ساتھ اس کو برا کہے۔ ایمان کا پہلا درجہ ہے ہاتھ سے روکے۔ اگر اس سے فساد پھیلتا ہے تو زبان سے کہے اے غلط ہے، اے اللہ کا قرآن ہے نہیں یہ کہنا، وہ میرا مدنی مرشد فرمان ہے نہیں یہ کہنا۔ فرمایا کہ زبان بھی بند کر دیتی جائے، کیس بنا دیتے جان۔ فرمایا پھر کی کرو، فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، پھر دل چنو برا جانو۔ فرمایا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اس تو بات تے ایمان ہے ہی کوئی نہیں، اے ایمان دا سب نالو ادنا تے کمزور درجہ دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہمارے صاحب اقتدار کو، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حکمران نمازی ہوگا تو عوام نمازی ہوگی، حکمران نیک ہوگا تو عوام نیک ہوگی، حکمرانی کے اثرات عوام تک پہنچتے ہیں۔ اگر حکمران شراب خور ہوگا تو رعایا بھی شراب خور ہوگی کثرت میں، حکمران وہ حرام خور ہوگا تو رعایا بھی کثرت میں حرام خور ہوگی، بے نمازی ہوگا تو عوام کثرت میں بے نمازی ہوگی۔ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنے اخلاقیات کو درست کریں، اپنے کرداروں کو درست کریں، اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا لیں۔ قرآن کی آیت ہے، فرمایا فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، پھر ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، نوح کے بعد کتنے ہی لوگ آئے ہیں، بڑی بڑی طاقتوں والے، بڑے بڑے زوروں والے، بڑی بڑی پرسنالٹیوں والے، بڑے بڑے حسن و جمال والے، بڑی بڑی زمینوں والے، جب اللہ کی بغاوت پر اترے تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، دنیا کے لیے عبرت بنا دیا، قیامت تک وہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ فرمایا حقیقت بات یہ ہے وَقَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ کو پتہ نہیں، اللہ دیکھنے والا نہیں، اللہ خبر رکھنے والا نہیں، نہ۔ فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ گمان کر لیا میں نے اسے بیکار پیدا کیا ہے، ایسے پیدا کر دیا جانور کی طرح جس طرح جائے گھومتا پھرے جو کرے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا نہیں، جو بھی گناہ کرنے والے، خیر کے معاملات کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، گناہ کرنے والے، گناہ کے کاموں میں ذریعہ بننے والے، اللہ سب کو دیکھنے والا ہے اور ان کی خبر رکھنے والا ہے۔ پہلو نے یہ کام کیے، اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کیا، اور آج اگر ہم یہ کام کریں گے تو یاد رکھیے پھر وہ وقت قریب نہیں کہ کہیں ہم بھی ان عذاب والی امتوں کے ان صفوں میں شامل نہ ہو جائیں جن قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مطیع اور فرما بردار بنائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اسلام کے مطابق، دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور کیا آپ اس چیز کی حمایت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے میرا جواب دیجیے کہ یہ جو قانون لایا گیا ہے اسمبلی میں، آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ اس قانون کو واپس لے جانا چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کر کے اور میرے ساتھ اس بات کا عہد کیجیے اور صاحب اقتدار لوگوں تک یہ بات میری پہنچائیے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ پہلے ہی ہمارا حال کیا ہے، ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی مر رہے ہیں، اور مزید وہ کام نہ کرو کہ کہیں ہمارا نام ہی اللہ نہ کرے صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔